حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں۔ آپ تمام فرشتوں کے سردار اور امام ہیں۔ آپ کا مقام سدرۃ المنتہا ہے، جہاں آپ کے علاوہ اور کسی فرشتے کو رسائی حاصل نہیں۔ اللہ رب العزت کے لا تعداد فرشتوں میں سے صرف آپ ہی وہ واحد ہیں جنہیں انبیاء کرام پر وحی لے جانے کی ذمہ داری عطا کی گئی۔ کلام مقدس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نام کے ساتھ 4 جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے، 2 مرتبہ سورۃ البقرہ میں، 1 مرتبہ سورۃ تحریم میں اور 1 مرتبہ سورہ مریم میں آیت نمبر 17 میں اشارتاً آپ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی نام نہیں لیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو قرآن مقدس میں روح القدس اور روح الامین کے القاب سے بھی یاد کیا گیا ہے، جو کہ آپ کے معزز و مکرم ہونے کی واضح دلیل ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہے، اس کا اندازہ ایک روایت سے یوں لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کا صحیح علم نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہوں۔ دوستو، اب تک کی تمام معلوم تاریخی روایات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کسی انسان نے ان کی اصلی حالت میں نہیں دیکھا، لیکن صرف ایک ذات اقدس ہے کہ جس نے ہم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصل شکل و صورت سے روشناس کرایا، اور وہ ذات گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کی تفصیل ہمیں کئی ایک صحیح حدیث سے بھی ملتی ہے، لیکن آج ہم وہ خوبصورت واقعہ آپ دوستوں کے سامنے بیان کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیسا پایا اور ان کے ساتھ کیا باتیں کی؟ چنانچہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے وہب بن کسان نے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 1 ماہ یکسوئی سے اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قریش میں سے یہ سلسلہ پرانا چلا آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اس عرصہ میں آپ کے پاس جو بھی مسکین آتا آپ اسے کھانا کھلاتے۔ جب خلوت گزینی کی عمر ختم ہو جاتی تو آپ گھر تشریف لانے سے پہلے بیت اللہ تشریف لے جاتے اور اس کا طواف فرمانے کے بعد پھر گھر تشریف لاتے۔ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر اقدس پر کرامت و عزت کا تاج سجایا۔ اس ماہ میں حضور حسب معمول غار حرا میں خلوت نشینی کے لیے تشریف لے کے آپ کے ہمراہ آپ کی رفیقہ حیات یعنی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ جب مبارک شب آئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کی خلت عزا سے نوازا جانا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا، جس وقت میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اس وقت میں حالت استراحت میں تھا۔ ان کے پاس ریشم کا ایک ٹکڑا تھا جس پر کچھ لکھا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں کیا پڑھوں؟ انہوں نے مجھے اس شدت سے پہنچا کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے لیے موت کا قاصد بن کر آئے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگے پڑھیے۔ میں نے پھر کہا میں کیا پڑھوں؟ انہوں نے مجھے پھر پہنچا حتیٰ کہ میں نے کہا وقت اجل آن پہنچا۔ انہوں نے پھر مجھے چھوڑا اور کہنے لگے پڑھیے، اور میں نے کہا میں کیا پڑھوں؟ پھر انہوں نے مجھے زور سے پہنچا۔ میں سمجھا کہ شاید موت آ گئی ہے۔ انہوں نے مجھے پھر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں کیا پڑھوں؟ میں نے یہ صرف اس لیے کہا کہ وہ مجھے پھر نہ پہنچے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ سب کو پیدا کیا، جس نے آپ سب کو پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے واسطے سے۔ اس نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان آیات کریمہ کو پڑھا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ اس کے بعد میں اپنی نیند سے بیدار ہو گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے دل پر کتاب لکھ دی گئی ہے۔ میں باہر نکل آیا۔ جب میں پہاڑ کے وسط میں پہنچا تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ میں نے ان کی طرف مسلسل دیکھنا شروع کر دیا۔ میں ایک ہی جگہ پر کھڑا تھا، آگے پیچھے حرکت نہیں کر رہا تھا۔ جب میں نے اپنی نظر آسمان کے افق کی طرف پھیری تو مجھے ہر سمت جبرائیل ہی نظر آئے۔
میں اسی کیفیت میں تھا حتیٰ کہ ختیجہ نے میری تلاش میں لوگوں کو روانہ کر دیا۔ لوگ آئے، وہ مکہ معظمہ کے بلند مقام تک پہنچ کر واپس لوٹ گئے، لیکن مجھے تلاش نہ کر سکے۔ میں کچھ دیر ایسے ہی کھڑا رہا، پھر حضرت جبرائیل وہاں سے چلے گئے اور میں بھی گھر آ گیا۔ ختیجہ نے مجھے کہا، اے ابو القاسم، آپ کہاں تھے؟ اللہ کی قسم، میں آپ کی جستجو میں اپنے قاصد بھی بھیجے تھے، وہ مکہ معظمہ کے بلند و بالا مقامات پر آپ کی تلاش کر کے گئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ ختیجہ کو بتا دیا۔ انہوں نے کہا، میرے چچا زاد آپ کو بشارت ہو، ثابت قدمی عطا اختیار فرمائیے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ختیجہ کی جان ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر حضرت ختیجہ ورقہ بن نوفل بن اسد کے پاس گئیں۔ ورقہ ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے نصرانیت اختیار کر لی تھی۔ اس نے خود بھی کافی کتابیں پڑھی تھیں اور اہل کتاب سے بھی کافی علم حاصل کیا ہوا تھا۔ جب ختیجہ نے انہیں ان کی امور کی خبر دی جو میں نے دیکھے یا سنے تھے، تو ورقہ بن نوفل نے کہا، قدس، مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں ورقہ کی جان ہے، اے ختیجہ، اگر آپ سچ فرما رہی ہیں تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی ناموس اکبر آیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، وہ اس امت کے نبی ہیں۔ ان سے عرض کریں کہ وہ ثابت قدمی اختیار فرمائیں۔ پس ختیجہ حضور کے پاس آئیں، آپ کو ورقہ کی تمام باتیں بتا دیں۔ دوستو، ابن اسحاق علیہ کی بیان کردہ روایت کے مطابق جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، اس وقت آپ استراحت فرما رہے تھے، جبکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب روایت میں استراحت کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ آپ فرماتی ہیں جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیداری میں تھے۔ چنانچہ آپ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے سچی خوابوں سے آغاز وحی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے، اس کی تعبیر دوسرے روز ہو صبح کے اجالے کی طرح نمودار ہو جاتی۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کے نزدیک خلوت گیزی کی محبوب بنا دیا، حتیٰ کہ حق آ گیا۔ آپ اس وقت غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصل حیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ ان کے 600 پر تھے جنہوں نے زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر رکھا تھا، اور ان سے ہمہ وقت موتی اور جوہرات بکھرتے رہتے۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے رب العالمین علم دین پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور اس پر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔